اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 195۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں جو ایک سوال پیدا ہوا وہ سوال ہے چاند سے متعلق۔ اسلام کی جتنی بھی تاریخیں ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور دیگر ساری چیزیں، عورتوں کی جو عدت ہے، طلاق یافتہ یا تو متوفی عنہا زوجہا جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ سب کے سب اسلامی تاریخ کے اعتبار سے قمری مہینوں پر مشتمل ہے۔ اور ہمارے یہاں پر جو عمومی طور پر دنیا کے اندر سال رائج ہے، سن رائج ہے، وہ شمسی ہے، سورج کے اعتبار سے، جس میں 365 دن ہوتے ہیں، جبکہ قمری اعتبار سے سال کے 354 یا 355 دن ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ علامہ سے اللہ نے ہم کو جو تاریخ، جو کیلنڈر عطا کیا، یہ بڑا سمپل سا ہے۔ چاند کو دیکھیے سمجھ میں آ جاتا ہے تاریخ کیا ہے۔ چاند کے نکلنے سے مہینے کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد
جب 13, 14, 15 تاریخ ہوتی ہے تو ان 3 دنوں کے اندر چاند مکمل طریقے سے گول ہوتا ہے، اسی کو ایام بیس کہا جاتا ہے، یعنی روشن دن۔ تو چاند کی ان کیفیتوں کو دیکھنے کے بعد بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ اب چونکہ ہم پہلے لوگوں کی طرح چاند کو دیکھنے کے بعد جیسا کہ وہ چاند کی منزلوں سے ہی تاریخ کا اندازہ لگایا کرتے تھے، تو ہمارا چونکہ اس کے پر زیادہ نظر نہیں ہوتی ہے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے ہم آسانی کے ساتھ منزلوں کو معلوم نہیں کر پاتے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے دیہات جہاں پر گھڑی استعمال نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ سورج کی روشنی اور اس کے سائے کی بنیاد کے پر اندازہ لگاتے کہ وقت تو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نہیں لگا پاتے، لیکن وہ پرفیکٹ بتائیں گے کتنا وقت ہو رہا ہے۔ چونکہ وہ ٹیکنالوجی ان ساری چیزوں کا استعمال نہیں کر رہے، اس لیے نیچرلی چیزوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی، قمری مہینہ یعنی چاند کی منزلوں کے اعتبار سے ہمیں مہینے عنایت کیے گئے ہیں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو قرآن مجید نے کہا ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور موسم حج کے لیے ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے، حج کا مہینہ معلوم ہوتا ہے، ساری تاریخوں کا انحصار اسی کے پر ہے۔ اب یہاں انصار کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی، یہ جب حج ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں میں آتے تھے تو گھر کے جو دروازے ہوتے ہیں اس سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ گھر کے جو پیچھے کا حصہ ہوتا یا کھڑکی کا حصہ ہوتا اس سے داخل ہوتے۔ قرآن مجید نے اسی کے بارے میں کہا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ نیکی اور تقوی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے حصے میں داخل ہو یا کھڑکی وغیرہ سے گھروں کے اندر آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، حقیقت میں تقوی نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے، اللہ سے ڈر گیا۔ ہمارے یہاں پر بھی دیکھیں لوگوں نے حج وغیرہ کے موسم پر رسومات بنا لی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اصل حج یہی ہے، حالانکہ حج یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا تو وہ کیا فائدہ اس عبادت کا؟ ساری عبادتوں کا یہی حال ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ اگر کوئی نماز کے ادا کرنے کے بعد اپنے اندر تقوی نہیں پاتا، اللہ کا ڈر نہیں پاتا، اس کا مطلب وہ نماز نہیں بلکہ رسم ادا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی حج ادا کرنے کے بعد اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف محسوس نہیں کرتا، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک رسم ادا کی ہے، ایک فریضہ نہیں ادا کیا۔ یہی معاملہ رمضان المبارک کے روزوں کا ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی ہر جگہ آپ دیکھیں کہ بنیادی عنصر ہے، اور جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی سمجھ لیجئے کہ اس کی دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا، قرآن کہتا ہے جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور جہنم کا خوف پیدا ہو گیا اور اس کا ڈر اس کے دل و دماغ پر چھا گیا کہ مجھے اس سے بچنا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے اور تم نے احتیاط نہیں کیا، ان چیزوں کو بند نہیں کیا، یہ چیزیں نہیں کھائی، یہ دوا استعمال نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ فوری طور کے پر ہم کیا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہماری جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، فوری طور کے پر ترک کرتے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں جو فائدہ مند ہے، دوا کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جان کو بچانے کے لیے تو صرف دنیا کے اعتبار سے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو دکھ اور تکلیفوں سے محسوس بچا سکتے ہیں، لیکن یہ سوچئے کہ جہنم کا عذاب جو دائمی ہوگا، کبھی نہ ختم ہونے والا، کیا ہم نے اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کے کتنے اپائے استعمال کیے، کتنے ایسے حربے اور نسخے استعمال کیے جس کی بنیاد کے پر ہم جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہوگا، نیکی والا ہے، نیکی یہی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی عمومی طور پر چلتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہم نے عمرہ ہے، حج ہے، ان چیزوں کو مشکل بنانا شروع کر دیا ہے۔
کیسے کہ عمرہ ہے، حج کے لیے جانے سے پہلے دعوتیں دینا ہوگا، یا تو پھر لوگ ہمیں دعوت دیں۔ اب دعوت دینے کے بعد لوگوں کا مزاج کیا بنتے جا رہا ہے کہ اس نے ہمیں دعوت دی، اب اس کے لیے ہمیں تحفہ لا کر دینا ہوگا، جوڑا لا کر دینا ہوگا، کپڑے دینے ہوں گے۔ تو ہم اصل عبادت سے ہٹ کر انہی رسومات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اصل میں عبادت کی روح نہیں ہے، یہ رسمیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی رسومات سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں آئے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر حقیقی عبادت اور عبادت کی جو روح ہوتی ہے تقوی اس سے محروم رہ جائے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے پر توجہ دینا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازے سے آیا کرو۔ حج ادا کرنے کے بعد، عمرہ ادا کرنے کے بعد سیدھے اپنے گھروں سے داخل ہو، یہ نہیں کہ اپنے گھر کے پچھواڑے سے یا تو کھڑکی وغیرہ استعمال کر کے داخل ہو۔ یہ انصار کا طریقہ تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ چیز ان کے درمیان سے ختم ہو گئی۔ صحابہ قرآن مجید کے احکامات کے نازل ہونے کے بعد فوری طور پر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور صحابیات کو حکم دیا گیا کہ وہ جلباب یعنی پردہ استعمال کرنا شروع کریں، باہر نکلیں تو نقاب استعمال کریں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ رحم کرے انصار کی خواتین کے پر۔ جیسے ہی پردے کی آیت کا حکم نازل ہوا تو یہ ایسے باہر نکلتی تھی گویا کہ ان کے سروں کے پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی مکمل کالا لباس نقاب استعمال کر کے باہر نکلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کو دیکھا، جمعہ پڑھنے کے بعد مرد اور خواتین کا راستوں کے اندر میل ہو رہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا صحابیات کو، علیکن بحافات الطریق، کہ تم راستوں کے بیچ سے نہیں بلکہ کنارے سے چلو۔ مرد حضرات بیچ راستے سے چلیں گے، تم کنارے راستے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابیات اتنا راستے کے کنارے سے چلنے لگی کہ کبھی کبھی ان کے نقاب، ان کے عبا یہ دیوار سے ٹکرا جایا کرتی تھی، اتنا احتیاط برتنا شروع کی۔ ہمارے یہاں خواتین کو ان چیزوں کے پر توجہ دینا چاہیے۔ صحابیات کس طرح قرآن مجید کے پر عمل کیا کرتی تھی، تو قرآن کا یہ حکم جیسے ہی نازل ہوا کہ تم اپنے گھروں سے جو دروازے ہیں اسی سے داخل ہو، یہ نہیں کہ پیچھے کے راستے سے آؤ، فوری طور کے پر انصار اس کے پر عمل کرنے لگے، اور یہی قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ آئیں، درس قرآن ہے، خطبات ہے، پروگرام ہے، ان چیزوں کو اٹینڈ کریں، جیسے آئیں ویسے ہی چلے جائیں۔ احکامات اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے پر عمل کیا جائے۔ اب ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید صحابہ کے درمیان، اب چونکہ جب مکہ میں رہا کرتے تھے مسلمان بکھرے ہوئے تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد تمام مسلمان ایک جگہ کے پر یکجٹ ہو گئے اور ان لوگوں کی طاقت بن گئی، تو ایسے میں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں یہ دونوں چیزیں کافی اہم ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ عبادت اور دوسری طرف دشمنوں کا دفاع، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان صرف مسجدوں کے اندر گھس کر بیٹھ جائیں اور دشمنوں سے بے فکر ہو جائیں، نہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دشمنوں سے چوکنا رہنا ہے، ان سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا ہے جتنی ہماری طاقت ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کر کے اسی بھروسے کے پر بیٹھے رہیں اور سارا معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ایک طرف عبادت اور عبادت کے بعد ہمیں اپنا دفاع چاہے جان کا ہو، مال کا ہو، عزت و ناموس کا ہو، اور یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے ہر ہندوستانی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی جان، مال، عزت و ناموس کا دفاع کر سکتا ہے، ہر کسی کو اختیار ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ اسلام نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے 1400 سال پہلے کہ اگر کوئی اپنی جان، اپنے مال یا اپنی عزت کے دفاع میں مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ اسے اختیار دیا گیا کہ اگر اس کی جان کے پر بناتی ہے، کوئی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈیفینس کرے، دفاع کرے، لڑنے کی کوشش کرے۔
اور اسی طرح اس کے مال کے پر کوئی ناجائز اٹیک کرتا ہے اسے بچانے کے لیے لڑے، اس کی عزت کے پر حملہ کرتا ہے اس کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں حکومت کی جو ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہندوستان نے ترقی کرتے ہوئے چاند تک پہنچ گیا، چندریان 3 جو ہمارے لانچ کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہاں تک پہنچنے کے بعد ہندوستان سے غریبی کا خاتمہ ہوا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوا؟ یہ ذمہ داری اصل ہے، وہاں پہنچنا اصل نہیں ہے، بلکہ حکومت کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرے، لوگوں کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت کرے، ان کے دین کی حفاظت کرے، ان کے نسلوں کی حفاظت کرے۔ کیا یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ ہمیں غور کرنے کی بات ہے، یہ حکومت بھی ذمہ دار ہے، ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، ہم جیسا عمل کریں گے فیصلہ ویسا ہوگا۔ اب یہاں دشمنوں کے تعلق سے جو بات بیان کی، ضمناً یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، ہم اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم چیز محسوس کر رہے ہیں کہ باقاعدہ حکومتی سطح کے پر ہمیں دین کے نام کے پر گھیرنے، تباہ کرنے اور ہماری نسلوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کو چلتی ہوئی ٹرین میں مار دیا جاتا ہے، دیکھیے کہ تھوڑے دن نیوز چلتی ہے، خبریں غائب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کتنی موب لنچنگ ہوئی سب ہم نے دیکھا، اور یہ بالکل عام بنتے جا رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں اعتبار سے محاسبہ ہے، ٹھیک ہے، حکومت یہ جو کام کر رہی ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے آپ کے پر بھی محاسبہ کرنا ہے۔ ہم دیکھیں ہم سے جو کمزور لوگ ہیں یا جو ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے کارخانہ دیا، کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ دکان ہے، دکان چلا رہے ہیں، وہاں پر اگر کوئی سرونٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ؟ ہمارے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ہم جیسا کریں گے ویسا ہی ہمارے پر مسلط ہونے والا ہوگا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حکمہ ہمارے پر مسلط ہوں گے۔ تو ہمیں اس بات کے پر بھی توجہ دینا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپر سے اصلاح ہو تو اس کی ابتدا، اس کی شروعات ہمیں اپنے آپ سے، اپنے درمیان سے، اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے کرنی ہوگی، تب جا کر اوپری سطح کے پر یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اب قرآن مجید نے چیز جو بیان کی ہے کہ دشمنوں سے لڑنا، ٹھیک ہے، جب لڑائی کا وقت تو قریب آ جائے۔ اب یہاں یہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید نے اس کے بعد بھی کیا کہا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اس طرح کی آیات خاص طور سے RSS ہے، ہندو مت والے، قرآن مجید کی انہی آیات 20 آیات اس طرح انہوں نے سلیکٹ کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہے، جبکہ قرآن کی ان آیتوں کو بیک گراؤنڈ سے، پس منظر سے کاٹ کر پیش کیا گیا۔ آپ کسی بھی، چاہے آپ مہابھارت کی بات کیجئے گا یا آپ گیتا کی بات کیجئے، کسی بھی دھرموں کی کتاب لے کر آئیں گے، اگر اس کے پس منظر بیک گراؤنڈ کو آپ ہٹا دیں گے تو بہت ساری باتوں کے اندر آپ ایسے باتیں پیش کر سکتے ہیں جو اس کے پس منظر سے کٹنے کی بنیاد کے پر غلط معنی دے گی، اس کا مطلب ہی غلط نکلے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پس منظر کو جانا جائے، اس کے بیک گراؤنڈ سے جوڑ کر ان ساری باتوں کو سمجھا جائے۔ اب یہاں یہ جو آیتیں تھیں یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے تھیں، اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں 13 سال مسلمانوں کو بہت پریشان کیا، ان کے مال کے پر قبضہ کیا، ان کی زمین جائیداد کو لوٹ لیا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ اصحاب کرام آئے تو ان کی ساری زمین اور جائیداد کے پر قبضہ کر لیا۔ جب تک 13 سال تھے وہ پریشان کرتے رہے، اور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی ساری پراپرٹیز کو ان لوگوں نے چھین لیا۔ اب بتائیے اتنا بڑا ظلم ہونے کے بعد جب مسلمان مدینہ پہنچے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے ہیں، بلکہ مدینہ کے پر بھی بار بار حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی یہودیوں سے سازش کر کے، کبھی منافقوں کو ساتھ لے کر۔ ہر مرتبہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی تھیں۔
یہاں تک کہ جنگ احزاب کے موقع کے پر پورے مدینہ کو گھیر لیا گیا. مدینہ کی جتنی آبادی نہیں تھی اتنا بڑا لشکر مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا. یہ حالت تھی مسلمانوں کی. اب ایسے میں یہ بتائیے کیا مسلمان اپنے دشمن سے لڑے نا، اپنے جان مال عزت و ناموس اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کے خلاف نہ لڑے، وہ صرف آئیں مار کر چلے جائیں؟ کون کہتا ہے؟ اگر ایک شخص چلتی راہ پر راستے کے پر اگر ہمیں دھکا دے دے، مار دے، یا گاڑی چلاتے وقت تو ہمیں کٹ مار دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. کوئی ہمارے خلاف ذرا سا کچھ لے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں، اس کی کمپلین کریں. تو یہاں تو مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی تو سطح کے پر، قومی سطح کے پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھیں. تو مسلمانوں کو کیوں نہ یہ اختیار ملا اور ان کو یہ چیز کیوں نہ دی جائے کہ اپنا بدلہ لیں؟ چنانچہ مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنا بدلہ لو. چنانچہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. اب بات قابل غور یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ کے اندر نازل بھی. مدینہ میں صرف ایسا نہیں تھا کہ ٹوٹل مسلمان ہیں، مدینہ کے اندر مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اطراف میں یہود ہیں وہ بھی کافروں میں شمار ہوتے ہیں، علاوازی بہت سارے قبیلے تھے جو غیر مسلم تھے. قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے درمیان مدینہ کے اندر مشرکین ہیں، اگر مشرکین کو مارنا ہی ہے تو سب سے پہلے مدینہ کے مشرکوں کو مارنے کا حکم دیا جاتا کہ ان لوگوں کو پہلے مارو اور یہودیوں کو پہلے مارو. نہیں، قرآن مجید نے حکم دیا جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تمہارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو تمہیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مارو. قرآن کتنا پیارا اصول بیان کر رہا ہے. آپ کو کسی دین اور دھرموں کے اندر جنگ کے تعلق سے اتنے اہم احکامات نہیں ملیں گے جو کہ یہاں اسلام کے اندر ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی جو دشمن ہے اسی کو مارنا ہے، یہ نہیں کہ دشمنوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو تباہ و برباد کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے اندر دیکھا کہ عورتوں کو بھی مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ میں کسی عورت کو نہیں مارا جائے گا، ہاں الا یہ کہ اگر کوئی عورت آ کر مسلمانوں کے خلاف لڑتی ہے، حملہ کرتی ہے، ورنہ عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اپنی عبادت گاہ، کٹیا یا جو بھی اس کی عبادت کا طریقہ ہے اور جس جگہ وہ عبادت کر رہا ہے وہاں ہے، وہ لڑنے نہیں آیا ہے، اسے وہاں جا کر نہیں مارنا ہے. اتنے سخت احکامات جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی اپنا ہتھیار رکھ دیتا ہے اس کو نہیں مارنا ہے. اگر وہ عین تمہارے لڑنے کے موقع کے پر اسلام لاتا ہے چھوڑ دینا ہے. اتنے سخت احکامات دیے گئے. اصل میں یہ چیز ظلموں کے خاتمے کے لیے، نہ کہ ظلموں کو بڑھاوا دینے کے لیے. آج آپ دیکھیے ورلڈ لیول کے پر کیا ہوتا ہے. ابھی عراق، افغانستان وغیرہ جنگیں ہوئی، آپ نے دیکھا کیا ہوا. وہاں جب یہ حکومت کے کارندے پہنچتے ہیں، ایک تو جھوٹا الزام لگاتے ہیں. دنیا کے اندر طاقت ان لوگوں کے پاس ہے، جھوٹا الزام لگا دیا عراق کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے یا تو پھر ایسے مہلک گیسیں ہیں جو جان لیوا ہیں. جھوٹا الزام. بعد میں کہا کہ نہیں، ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی. پوری حکومت کو تباہ برباد کر دیا. افغانستان کی پوری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی. یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پہنچنے کے بعد چاہے آپ پیچھے مسلمانوں کے تعلق سے جو بھی جنگیں ہوئی، چیچنیا کی بات کیجئے، کوسو کی بات کیجئے، بوسنیا کی بات کیجئے، اللہ نے آج بہرحال ان لوگوں کو امن امان کے اندر رکھا ہے. لیکن جب ان ملکوں کے اندر جنگیں جاری تھی، آپ کو پتا ہے کہ ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا تھا. باقاعدہ مسلمان عورتوں کو کیمپ لگا کر رکھا جاتا تھا جس کے اندر ان مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ فوجی اجتماعی عصمت دری کا کام کرتے. گینگ ریپنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے ان لوگوں کا دین اور دھرم. حالانکہ اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے. اسلام نے حالت جنگ میں بھی اس طرح کی اجازت نہیں دی. کسی کی جان کو زبردستی نقصان پہنچا جائے، عزت کے پر زبردستی حملہ کیا جائے، مال لوٹنے کی کوشش کی جائے. نہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ مال لوٹنے کے لیے آتے ہیں، عزتوں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں.
لہذا آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا، حالت جنگ میں کیا ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے ملک میں فسادات کے موقع پر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ان لوگوں کا ٹارگیٹ وہی ہوتا ہے، زبردستی جان کے پر حملہ کرنا، عزتوں کے پر حملہ کرنا، مال لوٹنا، یہی چیزیں۔ ایک کافر کے لیے دنیا کی ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس کے سامنے صرف دنیا ہے، جبکہ ایک مسلمان کے سامنے دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ اگر میں نے ناحق کسی کو قتل کیا تو قیامت کے دن لوگوں کے معاملات میں سب سے پہلے خون کے بارے میں حساب ہوگا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مال کے بارے میں حساب ہوگا، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ مال اس نے کہاں سے کمایا، اگر ناجائز طریقے سے کمایا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ کسی کی عزت کے پر حملہ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن ایک غیر مسلم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ کافروں کے ہاں، مشرکوں کے ہاں عزت، جان، مال، ان ساری چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے دھوکہ دہی کرنا اور لوگوں کے جان و مال، عزت و ناموس کے پر حملے کرنا بالکل آسان بنا ہوا ہے، جبکہ ایک مسلمان کے نزدیک یہ ساری چیزیں انتہائی قابل احترام ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے جس کو لے کر خاص طور سے مشرکین اور ہندوستان کے اندر رہنے والی ایک مخصوص تنظیم جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتی رہتی ہے، RSS، باقاعدہ ان لوگوں نے ایک پمفلیٹ بنایا تھا اور اس کے اندر 20 آیتوں کو قرآن مجید کی جمع کیا، اور اس کے بعد ریپیٹیشن اس کے بارے میں رپورٹ بھی درج کی، کیس کیا کہ قرآن مجید کو بین کر دیا جائے اس لیے کہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں اس ایک آیت کو بھی جمع کیا تھا، حالانکہ ساری آیتوں کو بیک گراؤنڈ سے، پس منظر سے کاٹ کر پیش کیا گیا، مفہوم کچھ اور ہے، بتانے کی کچھ اور کوشش کی گئی۔ قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ آیت کے معنی پر ہی اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مارو جہاں کہیں پاؤ، یہ حالت جنگ میں ہے، یہ عام حالت میں نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم انہیں نکالو۔ کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے نکالا تھا، تو جہاں سے مکہ سے ان لوگوں نے تم کو نکالا تم بھی انہیں نکالو۔ اپنی جو جائیداد ہے، اپنی زمین ہے جس کے مالک تم ہو، اس کے پر قابض ہو جاؤ، یہ تمہارا حق ہے، اس لیے کہ وہ زمین، جائیداد، پراپرٹی تمہاری تھی، یہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کی زمین کے پر یا دکان کے پر یا کسی بھی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرتا ہے تو کیا ہمیں اس بات کا اختیار، اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اسے خالی کرائیں، وہ چیز اب واپس لیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ 5 سال 10 سال قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے تو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ وہ تو اتنے سالوں سے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے کہ جو چیز اس کی نہیں تھی اس کے پر قابض بن کر بیٹھا ہوا ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اتنے سال کا مجرم بنے گا جتنے سال اس نے ناجائز اس کے پر قبضہ کیا ہے۔ تو یہ غلط معنی اور مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنہ جو پھیلایا جاتا ہے، فتنہ بہت کچھ ہے۔ عمومی طور کے پر آپ دیکھیے کہ جب دو قوموں کی لڑائی جاری ہوتی ہے، ایسے میں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، وہ باتیں جو حقیقت نہیں ہوتی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے سیاسی لیول پر کیا آپ کو نیوز کے اندر یہ باتیں نہیں آتی ہیں؟ جھوٹ دھڑلے کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، طبیعت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہمارا جھوٹ پکڑ لیا جائے گا، لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ بڑے بڑے منتری، PM سب اس کے اندر ننگے نظر آئیں گے، دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ماتھے کے پر آپ کو کوئی شکن نظر نہیں آئے گی جب ان کے جھوٹ کو اوپن کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے پر لایا جاتا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ بے شرم ہو چکے ہیں، ان کی حیا مر چکی ہے، شرم ہے ہی نہیں تو کہاں سے یہ لوگ لوگوں کے سامنے شرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری شرم، تمہاری حیا مر جائے کچھ بھی کرو۔
آج یہ شرم سے عاری ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں شرم و حیا ہے ہی نہیں، تو یہ فتنہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے فسادات کے موقع کے پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، ایسا جھوٹ جو بعد میں ثابت ہی نہیں ہوتا۔ آج گجرات کے اندر پھیلنے والا 2000 کا جو فساد تھا، گودرا کانڈ کے نام کے پر باقاعدہ لوگوں نے اس بارے کے اندر ریسرچ کر کے بتایا کہ بوگی کے اندر باہر سے آگ لگائی نہیں جا سکتی ہے، پوری تحقیقات سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھیے کیا ہوا، اس چیز کو ایشو بنا کر، جھوٹ بنا کر کتنے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی جائیداد جو کہ کروڑوں اربوں کی تھی لوٹ لیا گیا، جان مال عزت و ناموس ہر چیز کا ننگا ناچ ناچا گیا، جھوٹ پھیلایا گیا۔ یہ فتنہ ہے جو قتل کا باعث بنتا ہے، فساد کا باعث بنتا ہے۔ آج بھی اسی طرح کی فیک نیوز، جھوٹی خبریں پھیلا کر باقاعدہ لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے تعلق سے زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے باقاعدہ ان لوگوں کے ہاں پر ایسے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں جو کالونی کے اندر ہوتے ہیں، اور گروپ بنانے کے بعد واٹس ایپ گروپ بنا کر جھوٹ پروستے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، جس سے ملکوں کی فضا خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اچانک مسلمانوں کے خلاف جو جذبہ اٹھ رہا ہے، یوں ہی نہیں ہے، پوری میڈیا استعمال کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں ہم اسے کیسے کلیئر کریں، کیسے ان ساری چیزوں سے بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمانوں کے تعلق سے کوئی جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور وہی کام ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط ہو جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا دفاع کریں، قانونی طور سے جو بن سکتا ہے وہ کریں۔ جیسے جیسے حالات بیت رہے ہیں، وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ ورلڈ لیول کے پر آپ دیکھیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو، جس کے بارے میں جاپانیز اور بہت ساری کمپنیوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں جو ایجنسیاں ہوتی ہیں تحقیقات کی، کہا کہ یہ چیز ثابت ہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ دو پلین اس کے پر آئیں، اٹیک کریں، اور اٹیک کرنے کے بعد اتنی بڑی عمارت گر جائے۔ باقاعدہ اندر سے ثبوت ملے اس بات کے کہ اسے اندر سے ڈائنامائٹ کیا گیا ہے، لیکن جھوٹ کو ایسا پھیلایا گیا کہ دو بڑی حکومتیں ہماری لٹ گئیں، افغانستان، عراق کو۔ یہ جھوٹ ہے، فتنہ ہے۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، خطرناک ہے۔ آگے ایک اہم مسئلہ قرآن مجید نے بیان کیا وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو۔ حرم کا جو ایریا ہے وہاں لڑنا منع ہے۔ اگر باپ اپنے سگے بیٹے کے قاتل کو دیکھ لیتا ہے یا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے حرم کے اندر۔ یہ حرم کی تقدیس ہے۔ حرم کا مطلب ہی ہوتا ہے قابل احترام، جہاں لوگوں کی جان مال عزت محفوظ ہو۔ تو وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان لوگوں سے لڑائی نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تمہارے خلاف لڑیں۔ اگر وہ حرم کے اندر تم سے لڑتے ہیں تب تمہیں اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں ان سے لڑ سکتے ہو، لیکن تمہیں آغاز کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ لڑیں تو ان سے لڑو، یہ کافروں کا بدلہ ہے۔ ہاں اگر باز آ جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مقصد بیان کر رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے۔ یہ سارا مسئلہ شرک کی بنیاد پر ہے۔ آج اگر کفار و مشرکین شرک سے باز آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، تو کیا مسلمانوں سے لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے۔ کیوں لڑیں گے؟ اس لیے کہ وہ توحید پر آ چکے ہیں۔ جب عقیدہ ایک ہو جائے گا تو لڑائی کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ لڑائی کی اصل وجہ بنتی ہے عقیدے کا اختلاف۔ عقیدے کے اختلاف کی بنیاد کے پر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ فتنہ شرک ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ فتنہ شرک ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ ختم ہو جائے یعنی لوگوں کے درمیان شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کا باقی رہے، اسلام ہی باقی رہے، جس کی بنیاد کے پر مسلمانوں اور دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے درمیان کوئی قتال، کوئی جنگ نہ ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا،
اس کے بعد بھی اگر یہ باز نہیں آتے فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر ان ظالموں کے پر ہی سارا ظلم ہے اور ساری سرکشی کی وجہ ذمہ دار یہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ تھا، 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں اور ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت کا ہے جس کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے، اور یہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 یکے بعد دیگرے آتے ہیں جنہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت کے، اور ان 4 مہینوں میں مشرکین مکہ بھی اسلام کے آنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑا کرتے تھے، اور اگر لڑائی چالو ہے تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ڈکیتیاں، لوٹ مار، چوری، سارے جرائم سے باز آ جاتے تھے ان 4 مہینوں کے اندر۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے تم بھی احترام کرو، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، یعنی اگر وہ لوگ اس مہینے کی حرمت کا احترام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ اور فمن اعتدی علیکم، اگر وہ حرمت کے مہینے میں تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، تمہارے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی ان کے پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکین یہ فائدہ اٹھا لے کہ ہاں مسلمان حرمت کے مہینوں میں نہیں لڑیں گے تو ہم جا کر ان کے خلاف لڑیں، انہیں ماریں، نہیں۔ اگر وہ تمہیں مارنے آئیں، جنگ لڑے، تو حرمت کے مہینوں میں بھی تمہیں دفاع کرنے کا حق ہے، لیکن تمہیں آغاز کرنے اور اس میں مشرکین کے خلاف ایکشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آگے جب یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے جنگ لڑی، آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جنگ کی، 10 سال کے اندر نتیجہ کیا ہوا؟ 10,000 لوگ بھی مارے نہیں گئے، بلکہ چند ہزار لوگوں کو مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اندر امن قائم کر دیا، پورے عرب کے اندر امن قائم ہو گیا، کہیں کسی قسم کا فتنہ، کسی بھی قسم کی شرارت کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور آج آپ دیکھیے لوگ امن کی بات کرتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو مار لینے کے بعد بھی دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہوا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، جیسے جیسے لوگ علاج کر رہے ہیں ویسے ویسے معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ آج دہشت گردی کے نام کے پر آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر جگہ جگہ کے پر باقاعدہ ایکشن لیا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کو باقاعدہ یوز کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، تو ہمیں اخلاص کے ساتھ ان ساری چیزوں کے لیے جھٹنا ہوگا، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اخلاص نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے اعتبار سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، تو کہاں سے معاملہ حل ہوگا؟ اخلاص ہونا چاہیے کسی بھی معاملے کے اندر۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے مسلمانوں نے ساری کوششیں کی، معاملہ ختم ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں معاملات کنٹرول ہوتے ہوئے، حالات قابو میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ دن بدن معاملات اور بگڑتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ کے پر فتنہ و فساد بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کے اندر کہیں کوئی کھوٹ ہے، خرابی ہے، دوا صحیح استعمال نہیں کی جا رہی ہے، ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایک مریض جو بیمار ہے اس کا علاج کرنے کے بعد مزید بیماری بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا صحیح نہیں ہو رہی ہے، ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہے، جو بیماری ہے اس بیماری کو پکڑا نہیں گیا، دوا کوئی اور دی جا رہی ہے، بیماری کچھ اور ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ٹریٹمنٹ اگر صحیح ہوتا ہے، دوا فوری طور کے پر اللہ کی اجازت سے اپنا کام کرتی ہے، شفایابی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر دوا غلط ہے، آدمی کو کڈنی کے اندر تکلیف ہے، آپ ہارٹ کی دوا دے رہے ہیں، تو کہاں سے صحیح ہوگا؟ جو بیماری ہے اسی بیماری کی دوا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر مرض بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ٹریٹمنٹ کے اندر خرابی ہے یا تو دوا کے اندر خرابی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی جھول ہے جس کی وجہ سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اور فتنہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ کوشش کے اندر پورے عرب کے اندر جہاں لوگوں کی جان مال عزت و ناموس محفوظ نہیں تھے، ساری چیزوں کو محفوظ کر دیا۔ حالانکہ وہ آج کا ترقی یافتہ دور نہیں تھا، آج تو بہت ترقی ہے، ٹیکنالوجی ہے،
اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ حالات قابو میں نہیں آ رہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹیکنالوجی اور بغیر ان ساری چیزوں کے اور سویدھا کے ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کے پر قابو پایا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حالات قابو میں آ چکے ہیں تو انصار اس کے بعد کیا کرنے لگے؟ کہا کہ جب دشمنوں کا خطرہ نہیں رہا اور اس کے بعد ہر طرف امن نہیں ہے تو یہ اپنی کھیتی باڑی اور تجارت کے اندر مگن ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ بند ہو چکی ہے، حالات قابو میں آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی تمہیں نظر رکھنی ہے، مال خرچ کرتے رہنا ہے تاکہ آنے والے اندیکھے دشمن یا کوئی فتنہ پیدا ہو، ان ساری چیزوں کے لیے پہلے سے چوکنا رہا جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ ہلاکت میں ڈالنے والا عمل ہے کہ دشمنوں سے بے فکر ہو جاؤ اور ان لوگوں کے تعلق سے کوئی فکر نہ رکھو، نہیں، حالات بظاہر قابو میں آ جائیں تب بھی ہمیں چوکنا ہی رہنا ہے، حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ منصوبہ بندی ہوتے رہنا چاہیے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ حالت جنگ سے متعلق کچھ اہم احکامات تھے جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیے۔ اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں وہ حج اور عمرہ سے منسلک ہیں، اس لیے کہ جب حالات قابو میں آ چکے تھے اس کے بعد مسلمانوں کے اختیار میں کعبۃ اللہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا پورا نظام، پورا سسٹم مسلمانوں کے ہاتھ میں لے کر جو اس کا صحیح طریقہ تھا اس کے پر اس کو چلانے کی کوشش کی۔ اس لیے یہاں پر حج اور عمرہ سے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی جان و مال، عزت و ناموس کی جیسی حفاظت ہونی چاہیے ویسی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمارے پر ایسے ظالم کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے، بلکہ ہمارے پر ایسے حکماں کو مسلط کر جو ہماری جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت کرے، ہمارے دین کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہندوستان اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔